غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ اسرائیلی جنگ کی صورت میں غزہ میں گزرنے والے اس سال کا ہر لمحہ غزہ کے باسیوں کے لہو سے خون رنگ رہا۔ غزہ جنگ نہتے اور زیر محاصرہ فلسطینیوں کے خلاف طویل جنگ کا ریکارڈ بھی ہے اور اسرائیلی جنگی جرائم کی بدترین مثالوں کا حوالہ بھی۔ یہ جنگ نسل کشی کی جیتی جاگتی اور متحرک مثال بھی ہے اور غیر اعلانیہ عالمی جنگ کے پرانے اتحادیوں کی نئی لام بندی بھی۔ غزہ کی پٹی دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ 365 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ساحلی پٹی 24 لاکھ افراد کا مسکن ہے، جہاں 1 مربع کلومیٹر رقبے میں 5500 افراد رہائش پذیر ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی اس ڈیجیٹل رپورٹ میں ہم 1 برس پر محیط غزہ اسرائیل جنگ کے دوران ہونے والے جانی اور مادی نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز اور مردہ خانوں کے ریکارڈ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج 41,495 فلسطینیوں کو اب تک فنا کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کی تعداد کا تخمینہ بھی 10,000 سے 20,000 لگایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی محدود جغرافیہ کی حامل زیر محاصرہ گنجان آبادی پر جتنا بارود 1 سال کے دوران پھینکا، اس کی مثال دونوں عالمی جنگوں میں بھی نہیں ملتی۔ اسرائیل غزہ کی چھوٹی سی پٹی پر اب تک 85,000 ٹن سے بھی زیادہ بارود بموں کی شکل میں زیر محاصرہ غزہ کے شہریوں پر برسا چکا ہے۔ آئیے اب ذرا اس تباہی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو 1 سال کے دوران اسرائیل نے صرف غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں پھیلائی ہے۔ غزہ شہر میں 36,257 سے زائد مکانات، گھر بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ شہر کے بعد خان یونس میں 18,890 گھر، مکانات، دکانیں اور دیگر عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ خان یونس پناہ گزین کیمپ میں 3,836 فلسطینی گھروں، مکانات اور عمارتوں کو بمباری سے مسمار کیا جا چکا ہے۔ پولٹ بیورو حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کے آبائی علاقے خان یونس پر کئی مرتبہ بمباری اور شہریوں کو وہاں سے بار بار انخلاء کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ رفح شہر پر باضابطہ اسرائیلی حملہ رواں برس 7 مئی کو کیا گیا تھا، جو اب تک جاری ہے۔ رفح میں تباہی و بربادی کے لیے بمباری کے علاوہ ٹینکوں سے گولہ باری کر کے 13,237 گھروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ رفح پناہ گزین کیمپ پر بمباری اور گولہ باری سے 3,117 مکانات اور گھر تباہ ہوئے ہیں۔ تعلیمی ادارے بھی اسرائیلی بمباری کا خصوصی ہدف رہے ہیں۔ غزہ میں 1 سال سے جاری جنگ نے تقریباً 2 تعلیمی سال نگل لیے ہیں۔ تعلیمی انفراسٹرکچر کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ غزہ کی وزارت تعلیم کے مطابق اب تک 90% اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بمباری سے تباہ ہو چکی ہیں۔ غزہ کے ساتھ 7 اکتوبر کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں بھی اسرائیلی فوج نے تعلیمی اداروں پر حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی وزارت تعلیم کے مطابق مجموعی طور پر ایسے واقعات کی تعداد 2,354 ہے، جس سے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ پوری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اسپتالوں پر اسرائیلی حملے 7 اکتوبر سے ہی بدترین اور اندھا دھند بمباری کی زد میں لا کر اسرائیلی فوج جہاں اور سب کچھ جلا چکی تھی، وہیں غزہ کے اسپتال بھی اس کے خاص نشانے پر تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کی 14 نومبر کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے 7 نومبر 2023 تک اسرائیلی فوج نے غزہ میں قائم انڈونیشیا اسپتال، ترک اسپتال اور القدس اسپتال کو کئی بار نشانہ بنایا۔ 3 نومبر کو غزہ کا سب سے بڑا الشفا اسپتال بھی بمباری کی زد میں آ گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے 25 جون
2024 तक इसराइली फ़ौज ने हर रोज़ औसतन तिब्बी अमले के 2 अरकान या डॉक्टरों को कत्ल किया। जून के अवाखिर तक तमाम फ़लस्तीनियों के कत्ल के हवाले से ये तादाद इस तरह थी कि हर 40 फ़लस्तीनियों के कत्ल के साथ इसराइली फ़ौज की तरफ से तिब्बी अमले का एक रुकन भी कत्ल किया जाता रहा। इसराइली फ़ौज ने 25 जून तक गज़ा के तिब्बी मराकज़ पर 460 से ज़्यादा हमले कर रखे थे। अब तक अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ पर हमलों की तादाद 505 हो चुकी है। कम से कम 752 डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के अरकान कत्ल, जबकि 782 ज़ख्मी, जबकि 128 इसराइल की हिरासत में हैं। WHO के मुताबिक 11वें महीने के अख्ताम तक गज़ा के 36 अस्पतालों में 16 जुज़वी हद तक काम करने की हालत में थे। मसाजिद और कलीसाओं की तबाही। UN सेटेलाइट सेंटर के फराहम करदा डेटा और ओपन स्ट्रीट मैप के जोग्राफियाई डेटाबेस में गज़ा की 60% मसाजिद की मुकम्मल या जुज़वी तबाही की तस्दीक होती है। 7 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 के दरमियान 117 मसाजिद बशमूल तारीख़ी ग्रैंड मस्जिद उमरी और 2 गिरजाघर भी इसराइली बमबारी से तबाह हुए। खेत और खलियानों की बर्बादी। अक़वाम मुत्तहिदा की 27 अगस्त को जारी करदा सेटेलाइट इमेज रिपोर्ट में गज़ा के ज़री फार्म हाउसेस की तबाही का मंजर बखूबी देखा जा सकता है। गज़ा के कुल काबिल काश रकबे का 68% हिस्सा इसराइली बमबारी और फ़ौजी नकलो हरकत से तबाह हो चुका है। शुमाली गज़ा की 78% फार्म लैंड, जबकि रफ़ा में 57% ज़री रकबा नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। सड़कों की बर्बादी। इसराइली बमबारी से गज़ा में सड़कों का 68% नेटवर्क तबाह बर्बाद हो चुका है। UN सेटेलाइट सेंटर की जानिब से 18 अगस्त 2024 को जारी करदा इब्तदाई डाटा रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में तबाह होने वाली शाहराहों में 415 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल तबाह, जबकि 1440 किलोमीटर पर मुहीत सड़कें जुज़वी तौर पर तबाह हुई हैं। इस रिपोर्ट में बयान करदा आदाद शुमार और हक़ाइक़ की रोशनी में यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि इसराइल जिस तरीके से बिला रोक टोक गज़ा के अंदर और ग़र्ब उर्दन के इलाके में जंगी जराइम का इर्तिकाब करता रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली का मुर्तकब रहा है, उसको देखते हुए आलमी ज़मीर और ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं, जो मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगी। जितनी तबाही व बर्बादी इसराइल ने इस एक बरस के अंदर गज़ा की पट्टी और उसके साथ साथ ग़र्ब उर्दन में फैलाई है, अगर यही जुर्म किसी और मुल्क से सरदर्द हुआ होता तो इस वक्त तक इन जराइम के मुर्तकब मुल्क के ख़िलाफ़ रास्त इक़दाम हो चुका होता।